بسم اللہ الرحمن الرحیم 38واں سبق۔ اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 چیزیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر جانا پڑے تو اپنے چہروں کے اوپر بھی چادر کا حصہ لٹکا لیا کریں، یعنی چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ فائدہ: اس آیات سے چند امور ثابت ہوئے۔ اول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور صاحبزادیوں کے ساتھ دیگر مسلمان عورتوں کو بھی پورا بدن اور چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلنے کے حکم میں شریک فرمایا گیا ہے۔ دیگر مسلمان عورتوں کو بھی، یعنی دوسری جو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ان کو بھی پورا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بھی ان لوگوں کی خام خیالی کی واضح طور پر تردید ہوتی ہے جو یہ باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے مخصوص تھا۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف پردہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے حکم ہے اور کسی کا حکم نہیں ہے، تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ تمام عورتوں کے لیے ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے یعنی صاحبزادیوں سے، و نساء المؤمنین، اور دوسری مسلمان عورتوں سے۔ یہاں پر نساء المؤمنین سے مراد تمام عورتیں ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہے، کسی اور کو نہیں ہے، تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، یہاں پر قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوم، پردے کے لیے چہرے پر چادر لٹکانے کا حکم ہے۔ اس سے ان کم علم اور گمراہ تجدد پسند لوگوں کے دعووں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو چہرہ چھپا کر نکلنے کا حکم اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب تم باہر نکلو تو اپنے چہروں کے اوپر بھی چادر کا حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس کا مطلب ہے چہرہ چھپانے کا حکم ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے اسلام میں چھپانے کا حکم نہیں ہے، چھپا کر نکلنے کا حکم نہیں ہے، تو ان کی بھی یہاں پر تردید ہو رہی ہے، ان کی بات باطل ہے۔ حافظ ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 774 ہجری، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کرتے ہیں: امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدۃ۔ اللہ نے مومنین کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب کسی مجبوری سے اپنے گھروں سے نکلیں تو ان چادروں سے چہروں کو ڈھانپ لیں جو سروں کے اوپر بڑی چادر اور اوڑھنی رکھی ہیں، اور راہ چلنے کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ سوم، پردے کے لیے جلباب استعمال کرنے کا حکم ہے۔ عربی زبان میں جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جسے عرب کی عورتیں اپنے پہننے کے کپڑوں کے اوپر لپیٹ کر باہر نکلتی تھیں۔ قرآن شریف کی آیت بالا میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں جس طرح جلباب اعضائے جسم پر اور پہنے ہوئے کپڑوں پر لپیٹتی ہیں، اسی طرح چہروں پر بھی اس کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس طرح چادر لپیٹنے کا رواج بعض علاقوں کی عورتوں میں اب تک ہے،
اور برقع اسی جلباب کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ برقعے کی نسبت یہ کہنا کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اصل نہیں، سراسر جہالت ہے۔ برقعے کا ثبوت یدنین علیہن من جلابیبہن سے ہو رہا ہے۔ بعض نادان جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہنگامی حالت کے لیے تھا، اس وقت منافقین شرارت کرتے تھے، جب منافقین کی سرکوبی ہو گئی اور ان سے خطرہ نہ رہا تو یہ حکم بھی منسوخ ہو جانا چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا، اور آج کل کے ماحول میں تو فتنہ و فساد بہت زیادہ ہے۔ عصمت و عفت کے دشمن بڑھ گئے ہیں۔ جو بد نظر اور بد نفس ہیں وہ بد باطنی کے باعث عورتوں کو تاکتے جھانکتے اور پریشان کرتے رہتے ہیں، تو ان حالات میں اس حکم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آیت کا سبب نزول جو بھی ہو، لیکن اس کا حکم عام ہوا کرتا ہے۔ یعنی پہلے جو چادریں اوڑھ کر عورتیں نکلتی تھیں، اب وہ برقعے کی شکل میں آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ برقعے کا حکم نہیں ہے۔ وہی جو جلباب کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جسم کو لپیٹ کر نکل رہی ہیں، اپنے چہروں کو بھی ڈھک لیں، وہی جلباب برقعے کی شکل میں بھی ہے جو آج کل استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت بھی پردہ لازم ہے۔ عن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقال لها خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حياتي، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنك له أجر الشهيدين، قالت ولم ذاك يا رسول الله، قال لأنه قتله أهل الكتاب۔ حضرت قیس بن شمشاس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صحابیہ جن کو خلاد کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے غرض سے حاضر ہوئیں۔ ان کا بیٹا کسی غزوے میں شہید ہو گیا تھا۔ جب وہ آئیں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر کسی صحابی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے آئی ہو اور نقاب ڈالے ہوئے ہو۔ حضرت خلاد رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اگرچہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں، لیکن اپنی شرم و حیا کھو کر ہرگز مصیبت زدہ نہ بنوں گی۔ حضرت خلاد رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے بیٹے کے لیے 2 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اسے اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ مصیبت کے وقت بھی پردہ کرنا لازم ہے، پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ مصیبت کے وقت آپ بے پردہ ہو کر باہر جا سکتی ہیں، شکایت کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، عقیدہ۔ قیامت کی 10ویں علامت آگ کا نکلنا۔ اس سے پہلے پڑھا گیا ہے قیامت کی 9ویں علامت دھوئیں کا نکلنا۔ آج ہے قیامت کی 10ویں علامت آگ کا نکلنا۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک کر لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دنیاوی اعتبار سے نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ تنبیہ: اکثر احادیث میں خروج نار کو یعنی آگ کے نکلنے کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اول نشانی قیامت کی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی۔
ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ گزشتہ علامتوں کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس علامت کے ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، بلکہ اس کے متصل بعد نفخ صور واقع ہوگا، اس وجہ سے اس کو اول نشانی کہا گیا، یعنی شروع کے اعتبار سے آخری ہے اور آخر کے اعتبار سے پہلی ہے۔ نمبر 4، مسئلہ بال، ناخن اور لباس کے احکام۔ بالوں کے متعلق نمبر 1، وقتاً فوقتاً بالوں میں کنگھی کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، کنگھی کرتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کریں۔ نمبر 3، بالوں کی مانگ درمیان سے نکالا کریں۔ نمبر 4، بالوں میں تیل لگاتے رہا کریں۔ نمبر 5، کنگھی میں جو بال ٹوٹ جائیں ان کو زمین میں دبا دیا کریں۔ انسانوں بالوں کی خرید و فروخت حرام اور ناجائز ہے، یعنی بال کو آپ نہ ہی بیچ سکتے ہیں نہ ہی خرید سکتے ہیں، نہ ہی انسان کو بیچ سکتے ہیں نہ ہی خرید سکتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 6، سفید بالوں کو نہ اکھاڑیں۔ نمبر 7، اگر بال سفید ہو جائیں تو ان پر خضاب لگائیں، البتہ سیاہ خضاب استعمال نہ کریں، اس کے علاوہ کسی اور رنگ کا خضاب استعمال کریں، یعنی آپ اس پر مہندی لگا سکتی ہیں، کالے کے علاوہ کسی اور رنگ کا، لال رنگ کا لگا لیجیے۔ نمبر 8، انسانی بالوں سے بنی وگ استعمال نہ کریں، شرعاً اس کا استعمال جائز نہیں۔ آج کل بال جو ہے بکتے ہیں بازاروں میں، چھوٹی کی شکل میں یا پھر کسی اور شکل میں، تو اس کو استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، زیر ناف بال اور بغلوں کی صفائی کا ہر ہفتہ اہتمام کیا جائے، اگر 40 دن سے زیادہ انہیں چھوڑا جائے تو گناہ ہوگا، یعنی جو جسم کے مخصوص حصوں پر بال آتے ہیں ان کو صفائی کا اہتمام کیا جائے، اور اگر 40 دن سے زیادہ انہیں چھوڑا جائے تو گناہ ہوگا۔ نمبر 10، مسلم خواتین سے سر اور ابرو کے بال کو بڑھانا مطلوب ہے، بلا کسی ضرورت کے انہیں کٹوانا حرام ہے، یعنی جو آنکھوں کے اوپر بال ہیں اور جو سر کے بال ہیں ان دونوں بال کو بڑھانا مطلوب ہے، ان کو کٹانا حرام ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ ناخن کے متعلق مسائل۔ نمبر 1، کوشش کریں کہ ہر جمعے ناخن کاٹ لے جائیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر 15 دن کے بعد کاٹ لیے جائیں۔ اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے کہ 40 دن گزر جائیں اور انسان نے ناخن نہ کاٹے ہوں۔ نمبر 2، ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیے جائیں، تراشے ہوئے ناخن کسی نالی یا کوڑا کرکٹ میں نہ پھینکے جائیں۔ ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش استعمال کرنا چاہیے، ناخن دانتوں سے کاٹنے سے احتراز یعنی پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ناخن کاٹنے کا کوئی مسنون طریقہ منقول نہیں، اس لیے جس طریقے سے کاٹنا چاہیں درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں، پھر بائیں ہاتھ کے۔ ہاتھوں کے ناخن کی ابتدا دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کی جائے اور ترتیب وار دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک کاٹے جائیں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے ترتیب وار ہاتھ کے انگوٹھے تک کاٹے جائیں اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ اسی طرح پہلے دائیں پاؤں کے ناخن کاٹنے چاہیں پھر بائیں پاؤں کے۔ ان کی ترتیب یہ ہو کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے کاٹنا شروع کیا جائے اور ترتیب وار بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک کاٹ لیا جائے۔ نمبر 5، ناخن صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے نیچے کوئی میل کچیل جمع نہ ہو۔ نمبر 6، خواتین کے لیے نیل پالش لگانے کی اجازت ہے، البتہ نماز کے وضو کے لیے اسے اتارنا لازم ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ لباس کے متعلق مسائل۔ نمبر 1، لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، پاک لباس پہنیں، ناپاک لباس پہننے سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، صاف لباس پہنیں، میلا کچیلا لباس نہ پہنیں۔ نمبر 4، غیر مسلموں جیسا لباس نہ پہنیں۔ نمبر 5، لباس پہننے میں عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، یعنی جو لباس پہنیں وہ عورتیں مردوں کے کپڑے نہ پہنیں مردوں کی طرح، اور مرد جو ہیں عورتوں کی طرح کپڑے نہ پہنیں۔ نمبر 6، کپڑے پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کریں۔ نمبر 7، بہتر ہے کہ نیا کپڑا جمعے کے دن پہنیں۔ نمبر 8، جب نیا کپڑا پہنیں تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی
وأتجمل به في حياتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے لباس پہنایا، اس کے ذریعے میں اپنا سطر ڈھانپتی ہوں اور اپنی زندگی میں زینت و خوبصورتی اختیار کرتی ہوں۔ نمبر 9، پرانے کپڑے کو صدقہ کرنے۔ نمبر 10، کسی کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں: البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً۔ اللہ کرے تم نیا کپڑا پہنتے رہو اور اچھی زندگی گزارتے رہو اور تمہیں شہادت والی موت نصیب ہو۔ نمبر 11، کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کریں۔ نمبر 12، کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہہ کر اتاریں۔ نمبر 13، خواتین ایسا باریک لباس نہ پہنیں جس سے جسم یا اس کی ساخت نمایاں ہوتی ہو، یعنی جسم کی بناوٹ بدن کی۔ نمبر 14، ایسا کپڑا جس پر جاندار کی تصاویر بنی ہوں اسے بھی نہ پہنیں۔ نمبر 5، مسئلہ آئینہ دیکھنے کی دعا: اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنائیں۔ اب انشاءاللہ کل اگلا سبق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔